بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کا ویلکم استقبال ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے جادو کس طرح ہوتا ہے اور جادو کی پہچان کیا ہے؟ کیا یہ جادو پہچان سکتے ہیں ہم؟ کس طریقے سے جادو کی پہچان ہے؟ میرے بھائیوں، ضرور انشاءاللہ جادو کی، ٹوٹکوں کی، جنات کی، حسد کی پہچان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنے والی امت میں ضرور یہ بیماریاں پائی جائیں گی اور ایک دوسرے پہ لوگ جادو اور حسد، جلن اور مال کو جمع کریں گے۔ تو اس میں سے جو ایک بات فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ فرمایا جادو۔ اب اس جادو کو ہم کیسے پہچانے کہ ہم پر جادو ہے؟ آج کل میری ماں بہنیں بڑے چکر پر چکر مزار پر لگاتی ہیں، کسی ملا بابا کے پاس جا جا کر کے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیتی ہیں، چاہے وہ مولوی نمازی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، یعنی صراط المستقیم پہ چلنے والا نہ ہو، لیکن میری بہنیں وہاں جا رہی ہیں اور نمازوں کو قضا کر رہی ہیں۔ کبھی میرے کچھ بھائی بھی ہیں جو مزاروں پر رہتے ہیں۔ تو آئیے گا، میں اس کی آپ کو ایک پہچان بتاتی ہوں، 5 ایسے خواب جس پر جادو، جنات یا یہ چوڑے چڑیل کا اثر ہو یا کوئی بندش ہو، تو اس پر 5 خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالی انسان کے اندر، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خواب کی تعبیر، خواب ایسے ہے، 40واں حصہ نبوت کا بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی 40واں حصہ نبوت کا خواب ہے۔ تو نیک انسان کو اگر کوئی جادو ٹونا ہو جائے یا کوئی بھی عام انسان ہو، یہاں تک ہے، تو اس پر 5 خواب آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی۔ اگر آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا اور سنا تو انشاءاللہ اگر آپ اس جادو میں یا آپ کو کوئی اثر ہے، کوئی مسئلہ ہے یا کسی بہن کے لیے ہے، تو آپ اپنے گھر بیٹھے کسی مولوی، کسی ملا یا کسی بابا کے پاس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ اپنے گھر ہی اس کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو میں اس کے حل کرنے کا بھی ضرور میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی کہ اس جادو ٹونے سے کس طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں قرآن سے۔ تو آئیے گا، پہلا خواب اگر جس پر جادو ہوگا تو اسے یہ آگا کہ اس کے نظر میں گندگی نظر آ گئی، جیسے لیٹرین ٹوائلٹ نظر آئیں گے، اس میں وہ گندگی میں پھنس گیا، پہلا خواب۔ دوسرا خواب اسے یہ آگا کہ وہ پانی میں ہے، پانی میں چلنا چاہتا ہے لیکن وہ نکل نہیں رہا، بھاگنا چاہتا ہے لیکن پانی اتنا ہے کہ اس کے گلے تک آ رہا ہے، وہ چل رہا ہے تو پانی سے وہ ڈر رہا ہے۔ یہ دوسرا خواب، جادو اور جنات جس پر اثر ہوگا۔ تیسرا خواب اسے یہ آگا کہ وہ جو پیپر دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں بچے، ایگزام میں جو بیٹھتے ہیں پیپر دیتے ہیں، تو اسے یہ لگے گا میں پیپر کر رہا ہوں اور اس کا پیپر نہیں ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا لکھنے کی، ایگزام دینے کی، لیکن نہیں کر پائے گا۔ یہ تیسرا خواب۔ چوتھا خواب اسے جو آگا، چارواں خواب جو آگا، تو وہ اسے یہ آگا کہ اسے لگے گا کہ وہ بہت اونچے پہ سے چڑھ گیا اور پھر گر گیا، ایک ایسی گہری گائے میں گرا کہ اس میں سے اٹھا نہیں جا رہا، اب وہ اس میں گر گیا لیکن اٹھ نہیں سکتا۔ یہ ہے چوتھا خواب، اسے یہ آگا۔ اور 5واں خواب اسے یہ آگا میرے بھائیوں کہ وہ ہر جگہ اپنا آپ کو جہاں بھی جاگا راستہ بند ملے گا، ایسے جہاں بھی جاگا راستہ بھٹک جاگا، راستہ بھول جاگا، جدھر کو بھی جاگا چلتا رہے گا، جنگلوں میں بھٹکتا رہے گا، لیکن اسے راستہ نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، کیسے پھنس گیا ہوں، کس راستے کدھر جاؤں، کہاں میری راہ ہے۔ یہ 5 خواب اسے آئیں گے جو انسان پر جادو ہوگا، ٹونا ہو، کوئی رکاوٹ بندش ہو، یا کسی نے کیا ہو، یا کوئی جنات کا اثر ہو۔ جادو جنات سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیو آئیے گا، وہ اس کا توڑ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمیں سے ضائع کریں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے بھائیوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا،
ہمارے نبی پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری امت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا کہ آئے نبی ہم آپ پر جادو بھی کروائیں گے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور ہم اسے دور بھی کریں گے، آپ سے ضائع بھی کریں گے، تاکہ آپ اپنی امت کو اس کا سبق، اس کا درس دے سکو اور اسے بتا سکو آنے والی اپنی امت کو۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جبریل علیہ السلام 2 صورتیں، جو صورت قرآن میں سب میں لاسٹ میں، قرآن شریف میں جو سب میں لاسٹ میں جو 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 صورتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے 11 پڑھی، 11 پڑھ کر کے آپ نے، اور آپ کی زلفوں میں گانٹھیں لگو ہوئی تھی 11، جب آپ نے وہ 11 بار پڑھی تو ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی۔ تو میں کس طریقے سے بتاؤں آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو فجر کی نماز پڑھ کر کے پانی لینا ہے اور 21 بار پڑھ کے 3 بار درود شریف اس پانی پہ دم کرنا اور پینا ہے، اور جو زبان ہے آپ کی وہ اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور تمام بدن پر پھیر لینا ہے، اور یہ عمل آپ 21 دن کریں اگر آپ پہ واقعی میں جادو ہے، اور شام کو پڑھیں 21 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پئیں اور ہاتھوں پہ پھونک ماریں، دم کریں اور تمام جسم پر مل لیں۔ یہ طریقہ میری بہنوں 21 دن کریں، انشاءاللہ میرے اللہ کی عزت کی قسم، میرے رب کی جلال کے واسطے میں ایمان کے ساتھ کہتی ہوں، یہ میں جو وظیفے، جو آیتیں قرآن کی آپ کو بتاتی ہوں، جو بھی کام میرے بھائیوں وہ میں نے پہلے خود نے کیا ہوگا پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں عاملہ ہوں، میں طالب علم ہوں، میں علم سیکھ رہی ہوں، اور اس سے پہلے میں 10-12 سال سے قریب 2013 سے میں نے یہ عمل کیے انشاءاللہ، اور ہر عمل میں مجھے اللہ نے کامیابی دی۔ عمل نہیں اٹھائے یعنی کہ وظیفے پڑھے اور ان سے کبھی کوئی دعا کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے، یہ میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز میں برکت عطا کی۔ تو آپ بھی ضرور کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 3 بار درود شریف پڑھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس 21 بار پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں اور تمام جسم پر اس ہاتھوں کو پھونک کر کے مل لیں انشاءاللہ۔ بس میری آپ سے یہی رکائش ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اپنا کام کرنے کے بعد کسی میرے دوسرے مسلمان کے بھائی کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے یہ کام کیا اور میں اس کا جواب دے سکوں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔